بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سارے ہمارے دوست ہیں واٹس ایپ گروپ کے، انہوں نے کئی مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں سوال کیا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ اس کا کیا یہ سید ہے، غیر سید ہے؟ بعض حلقے کہتے ہیں کہ یہ سید ہے، بعض کہتے ہیں یہ غیر سید ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے بہت سارے سوالات جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں۔ آج ارادہ ہے کہ اسی موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو بعض لوگ غوث الاعظم بھی کہتے ہیں، غوث الاعظم۔ بعض لوگ اسے پیران پیر کہتے ہیں، بعض لوگ اسے دستگیر کہتے ہیں، اور ایسے ایسے قصے کہانیاں اس کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں کہ آدمی وہ سن کر مطلب حیران ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی باتیں ہیں۔ سب کہانیاں ہیں جو مثلا یہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے، معراج پہ گئے تھے، جنت کی سیر کر رہے تھے، تو کیلے کے چھلکے سے ان کا پاؤں پھسل گیا، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو سہارا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر وہ کہ جی وہ ایک شخص تھا، وہ ایک خاتون آئی کہ جی اس کا بیٹا مر گیا ہے، کشتی میں ڈوب کے مر گیا ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے جو وہ دریا کے اندر ہاتھ ڈالا ہے، کشتی نکالی تو دیکھا اس میں بیٹا نہیں تھا، پھر اس کو واپس دریا میں ڈال دیا، پھر دوسری 7 کشتیاں نکالی اور 7ویں کشتی میں اس کا بیٹا مل گیا اور اسے زندہ کر کے اس خاتون کے حوالے کر دیا۔ بھائی جب تم نے نکال لی تھی ساری کشتیاں تو باقیوں کو بھی زندہ کر دیتے، ان کو بھی بچا لیتے، واپس دریا میں کیوں ڈالا تھا؟ ایسی کہانیاں مطلب، اور پھر عجیب عجیب سی باتیں آپ سنتے رہتے ہوں گے اس میں۔ ایک جگہ پر تو یہاں تک تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سہارا دیا، اللہ تعالیٰ گر رہا تھا تو اس کو بھی شیخ عبد القادر جیلانی نے سہارا دیا۔ تو یہ قصے کہانیاں بہت سارے ان کے حوالے سے مشہور ہے، اور ایک طبقہ ہمارے ہاں ایسا ہے مسلمانوں میں، اہل سنت میں، کہ جو بہت ان کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہا ہے، انتہائی مبالغہ آرائی کر رہا ہے، غلو کر رہا ہے ان کے بارے میں، اور اگر لوگ ناراض نہ ہو تو یہاں تک کہیں گے کہ کفریات تک بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ ان کا شجرہ نسب کیا ہے؟ یہ سید ہے، غیر سید ہے؟ اس حوالے سے آج گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمہیداً میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5 عہدوں کا ذکر کیا ہے: نبوت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت۔ یہ 5 عہدے جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ نبی وہی نبی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، رسول وہی رسول ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، خلیفہ وہی خلیفہ ہوگا جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، امام وہی امام ہوگا جس کو اللہ نے امام بنایا، اور ولی وہی ولی ہوگا جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے۔ لوگوں کے بنانے سے نہ کوئی رسول بن جاتا ہے، نہ کوئی نبی بن جاتا ہے، نہ کوئی خلیفہ بن جاتا ہے، نہ کوئی امام بن جاتا ہے، اور نہ کوئی ولی بن جاتا ہے۔ اور یہ 5 عہدے جو ہے وہ قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے، جا بجا ذکر موجود ہے مختلف متعدد آیات میں۔ اس کے علاوہ 5 عہدے ایسے ہیں جو لوگوں نے، مسلمانوں نے بنا لیے، جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے۔ وہ 5 کون سے ہیں؟ جو خود ساختہ ہیں، مسلمانوں کے خود ساختہ عہدے ہیں، اہل سنت کے خود ساختہ عہدے ہیں۔ وہ کون کون سے جی؟ ایک ہے غوث، ایک ہے کتب، ایک ہے ابدال، ایک ہے پیر، اور ایک ہے فقیر۔ یہ غوث، کتب، ابدال، کلندر، ہاں کلندر بھی ہے، کلندر، غوث، کتب، ابدال، کلندر، پیر، یہ 5 عہدے۔ ان کا ذکر نہ قرآن مجید کے اندر ہے نہ حدیث میں، لہٰذا ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ لوگوں کی مرضی ہے، جس کو مرضی بنا دے۔ غوث بنا دیا کسی کو، اور غوث کی بجائے غوث الاعظم بنا دیا، کسی کو کتب بنا دیتے ہیں، کسی کو ابدال، کسی کو کلندر، اور کسی کو پیر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سب غیر شرعی ہیں، یہ 5 عہدے غیر شرعی ہیں، ان کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اور جو پہلے میں نے 5 بیان کیے ان کا ذکر قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے، لہٰذا وہ شرعی عہدے، اور ان کے اوپر تعیناتی کا اپائنٹمنٹ کا حق بھی اللہ کو ہے۔ البتہ یہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے، اہل سنت کے بنائے ہوئے عہدے نا، غوث، کتب، ابدال، کلندر، پیر، ان کے اوپر اہل سنت اپائنٹمنٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی کس کو بنا دیا، کبھی کس کو بنا دیا، ان کی مرضی ہے جس کو بناتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اصل موضوع کی طرف، اور وہ اصل موضوع یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ سید ہیں یا غیر سید ہے؟ جن کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کے پیش کیا ہوا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اسلامی کتب خانہ سے شائع ہوئی ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے حضرت مولانا سید عبد الدائم جلالی نے، اور اردو ترجمہ جس کا کیا ہوا ہے۔ اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جلالی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 8 کے اوپر، دونوں کی میں پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کروں گا، صفحہ نمبر 7 اور 8 کے اوپر 3 شجرہ نسب بتائے گئے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے 3 شجرہ نسب بتائے گئے، اور یہ 3 شجرہ نسب بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر واقعی سچا شجرہ نسب ہوتا تو پھر ایک ہوتا، 3 نہ ہوتے۔ پھر وہ 3 کون کون سے ہیں؟ صفحہ نمبر 7 کی آخری سطر میں لکھیں: شیخ عبد القادر۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ لفظ شیخ ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ یہ اب دور جدید میں پچھلے 15 20 25 سالوں سے بر صغیر میں، پاک و ہند میں لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ سید لگانے لگے۔ وہ سید ہے، یہ شیخ ہے، ان کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور شروع سے وہ شیخ ہی مشہور چلے آ رہے ہیں۔ شیخ کس کو کہا جاتا ہے؟ شیخ اسے کہا جاتا ہے جو کہ پہلے نان مسلم تھا، غیر مسلم تھا، وہ کافر تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، پھر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، بہت شرف کی بات ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام کو قبول کیا ہے، اسے عزت اور احترام دینے کے لیے شیخ کہا جاتا ہے کہ یہ تو شیخ صاحب ہے، یعنی اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر اپنا مذہب اس نے چھوڑا ہے، تو اسے شیخ کا لفظ عزت اور احترام کا لفظ ہوتا ہے، تو شیخ کہا جاتا ہے اسے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلے غیر مسلم تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یقیناً یہ ایک بڑا شرف ہے۔
تو جو غیر مسلم پہلے تھا وہ سید نہیں ہو سکتا، کیونکہ سید نسل در نسل در نسل در نسل سید ہوتا ہے۔ ساداتی یعنی سیدی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کوئی بھی کبھی بھی غیر مسلم نہیں رہا ہے، سب کے سب شروع سے ہی مسلمان رہے، مسلم رہے، توحید اور رسالت کے اوپر قائم رہے۔ تو لہٰذا جس کے نام کے ساتھ شیخ لگ رہا ہو وہ خود یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلے غیر مسلم تھا، اب مسلمان ہوا ہے، یعنی یہ پہلے سید نہیں تھا، اب سید بن گیا ہے، بلکہ بنا دیا، وہ خود تو وہ مر چکا ہے ابھی، اس کو زبردستی لوگوں نے سید بنا دیا ہے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دو ناموں کی کنفیوژن ہے۔ سید عبد القادر جیلانی یا سید عبد القادر گیلانی، وہ ایران کے شہر گیلان کے رہنے والے تھے، امام زادے تھے، ان کے بارے میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ فی الحال میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ ان کے جو ہے نا 3 شجرہ نسب موجود ہے۔ وہ شجرہ نسب کیا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 7 کی آخری سطر دیکھیں گے آپ۔ شیخ عبد القادر بن ابو صالح حبکی بن موسیٰ بن عبداللہ بن یحییٰ بن زاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ الجون بن عبداللہ المحض بن حسن مصنع بن سیدنا امام حسن علیہ السلام، اور امام حسن چونکہ علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ 11ویں نسل میں جا کر امام حسن علیہ السلام سے مل گئے۔ یہ شجرہ نسب صفحہ نمبر 8 پر بیان کیے گئے شجرہ نسب سے مختلف ہے۔ صفحہ نمبر 8 میں شجرہ نسب کیا ہے؟ شیخ عبد القادر بن ابو صالح حبکی بن عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ الثانی بن عبداللہ الثانی بن موسیٰ الجون بن عبداللہ محض بن حسن مصنع بن امام حسن علیہ السلام۔ اور تیسرا شجرہ نسب جو بتایا انہوں نے، شیخ عبد القادر ابو محمد ولد ابو صالح موسیٰ ولد عبداللہ جیلی ولد یحییٰ زاہد ولد محمد ولد داؤد ولد موسیٰ ولد عبداللہ ولد موسیٰ ولد عبداللہ محض ولد حسن مصنع ولد سیدنا امام حسن علیہ السلام۔ 3 شجرہ نسب بتا رہے ہیں، اور تینوں میں آپ ان کو غور سے، میں کی پکچر بنا کر آپ کو بھجواتا ہوں، آپ ان کو غور سے دیکھیں۔ تینوں میں مختلف نام آگے پیچھے کر کے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اور یہ شجرہ نمبر 2 جو صفحہ نمبر 8 کے اوپر ہے، یعنی صفحہ نمبر 8 کا پہلا شجرہ ہے، اس میں تو بالکل نئے نام انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہوئے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شجرے بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اصل میں یہ شیخ ہے اور ان کو زبردستی سید بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کوشش کس نے کی ہے؟ یہ مولانا سید عبد الدائم جلالی نے کی ہے۔ وہ کچھ زیادہ جلال میں آگے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ خود بھی پتہ نہیں سید ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ سید لگا ہوا ہے، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو سید عبد القادر جیلانی بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جو شجرہ انہوں نے بیان کیا ہے، جو شجرہ بیان کیا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو امام حسن کے بیٹے ہیں حسن مصنع، حسن مصنع کے بیٹے ہیں عبداللہ محض، عبداللہ محض کے بیٹے ہیں موسیٰ الجون، اور موسیٰ الجون کے بیٹے ہیں داؤد، موسیٰ الجون کے بیٹے داؤد انہوں نے بتائے، حالانکہ موسیٰ الجون کا داؤد نام کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ یہاں پر انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، موسیٰ الجون کا داؤد نام کا کوئی بیٹا سرے سے ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے تاریخ بنی ہاشم، یہ بڑی جامع کتاب ہے، 4 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس میں بنی خاندان بنی ہاشم کے ایک ایک فرد کا ذکر ہے، ایک ایک بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کا ذکر اس میں کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد امام حسن علیہ السلام، اولاد امام حسن علیہ السلام میں جو ان کے فرزند بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک نام ہے حسن مصنع، یعنی دوسرا حسن، حسن ابن حسن۔ حسن ابن حسن ان کی کہتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ یہ اس کی تاریخ بنی ہاشم کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 327 کے اوپر، اس کی بھی میں پکچر بنا کر آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ حسن بن حسن دیکھتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو محمد تھی، کیونکہ ان کے والد کا نام بھی حسن تھا، لہٰذا ان کو حسن مصنع کہا جانے لگا۔ ٹھیک، اب یہ حسن مصنع جو ہے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مصنع، ان کی اولاد کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ان کی اولاد کی زیادہ سے زیادہ تعداد 10 بتائی گئی ہے۔ ابن قتیبہ دینوری نے ان کے 8 فرزند بتائے ہیں، شیخ محمد عباس قومی نے 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں بتائیں، اور ان کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ عبداللہ، ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ، ابراہیم، حسن مثلث، زینب اور ام کلثوم، ان 5 کی والدہ فاطمہ بنت حسین ہیں۔ پھر ہے داؤد اور جعفر کی ماں حبیبہ رمیہ ام ولد ہے۔ محمد کی ماں کا نام رملہ ہے۔ رقیہ اور فاطمہ زوجہ تھی معاویہ بن عبداللہ بن جعفر تیار کی۔ اس کے علاوہ بعض دیگر ماہر انصاب کی رائے میں داؤد جعفر بن مصعب بن زبیر کی زوجہ تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ داؤد نام کا جو بیٹا ہے یہ حسن مصنع کا بیٹا ہے، داؤد نام کا بیٹا حسن مصنع کا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جو شجرہ نسب ہے اس میں داؤد جو ہے وہ حسن مصنع کی بجائے موسیٰ الجون کا بیٹا بتایا گیا ہے۔ حسن مصنع کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا موسیٰ، موسیٰ کا بیٹا داؤد بتایا گیا ہے، جبکہ اس شجرہ نسب میں داؤد جو ہے یہ حسن مصنع کے بیٹے بتائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو شجرہ نسب انہوں نے ملایا ہے وہ یہ کہ حسن مصنع کا بیٹا عبداللہ تھا، عبداللہ محض جسے کہا ہے۔ عبداللہ محض کے بارے میں صفحہ نمبر 330 میں، یہ تاریخ بنی ہاشم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330، اس میں عبداللہ بن حسن کے بارے میں، جن کو عبداللہ محض کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے ان کی کنیت ابو محمد تھی، چونکہ ان کے دادا حضرت امام حسن اور نانا امام حسین تھے، لہٰذا ان کا لقب محض مشہور ہوا اور یہ عبداللہ محض کہلائے۔
یہ شیخ بنی ہاشم اور قوی نسل تھے، علم اور فضل میں بہت سو سے بہتر تھے۔ ابن سعد نے واقعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو محمد عبداللہ بن حسن مسنہ مدینے کے چوتھے طبقے تابعین میں سے تھے۔ یہ صاحب ہیبت اور شرافت اور فصیح و بلیغ تھے۔ آپ مدینے ہی میں قیام پذیر رہے یہاں تک کہ بنو امیہ کی حکمرانی اپنے انجام کو پہنچی اور عباس بن عبد المطلب کی اولاد تخت خلافت پر متمکن ہوئی اور بنی عباس کہلائی۔ یعنی عبداللہ محض جو ہے یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حسن مصنع کے۔ حسن مصنع کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کے۔ اب آ جائیں اس کے لیے چوتھا، یہ حسن عبداللہ محض کی اولاد کے بارے میں۔ عبداللہ محض کی اولاد کے بارے میں صفحہ نمبر 333 پر لکھا ہوا ہے، تاریخ بنی ہاشم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333 پر عبداللہ محض کی اولاد، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ واقعی کے مطابق عبداللہ کی اولاد میں محمد، ابراہیم، موسیٰ، ہارون، فاطمہ، زینب، رقیہ اور ام کلثوم، ان سب کی ماں ہند بن ابو عبیدہ بن عبداللہ بن زما بن اسود تھی۔ عیسیٰ، ادریس اور داؤد کی ماں عاتکہ بن عبداللہ بن شاعر مخزومی تھی۔ سلیمان اور یحییٰ کی ماں قلتبہ بن شیخ بن عبداللہ بن ابو عبید عبداللہ بن زما تھی۔ اچھا دیکھیں، عبداللہ محض کی اولاد میں جو نام بتائے گئے ہیں اس میں موسیٰ کا نام بتایا گیا، یہ موسیٰ الجون ہے۔ ان کے بھائی بتائے گئے ہیں داؤد، ان کے ایک بھائی ہیں وہ بتائے گئے داؤد، یعنی موسیٰ کے چچا کا نام بھی داؤد تھا اور موسیٰ کے بیٹے کا نام بھی داؤد تھا۔ موسیٰ الجون کے بیٹے کا نام بھی داؤد بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو شجرہ نسب انہوں نے پیش کیا ہے، اس میں موسیٰ جو انہوں نے دوسرا شجرہ نسب پیش کیا تھا، اس میں موسیٰ الجون کے بیٹے کا نام عبداللہ بتایا ہے، اور جو تیسرا شجرہ نسب انہوں نے پیش کیا ہے اس میں موسیٰ الجون کے بیٹے کا نام عبداللہ بتایا ہے۔ کہیں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ داؤد کی اولاد سے ہے اور کہیں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ کی اولاد سے ہے۔ یہاں پر کنفیوژن کی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں آپ موسیٰ بن عبداللہ محض۔ اب موسیٰ الجون کے بیٹے کا نام یہ بتا رہے ہیں کہ داؤد ہے، اور داؤد سے جو ہے نا پھر یہ آگے ان کی شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب ملا رہے ہیں۔ تو موسیٰ بن عبداللہ محض کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں صفحہ نمبر 351 پر لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کی کنیت ابو الحسن اور لقب جون تھا۔ ان کی ماں ہند بنت ابو عبیدہ بن عبداللہ تھی اور یہ ادیب اور شاعر تھے۔ منصور نے بھی ان کے والد کے ساتھ قید کیا ہوا تھا۔ قید خانے میں عبداللہ محض کی منصور دامقی کا پیغام ملا کہ قیدیوں میں سے ایک کو اس کے پاس بھیجیں۔ اچھا یہ تو خیر تفصیل اس کی، ہم اس کی اولاد کے بارے میں آتے ہیں۔ اولاد موسیٰ میں دیکھیں، موسیٰ جون کے بیٹے عبداللہ اور ان کے بیٹے موسیٰ ثانی تھے جن کی ماں ماما بنت طلحہ فزاری تھی۔ موسیٰ ثانی کی کنیت ابو عمر تھی اور یہ راوی حدیث تھے۔ بقول مسعودی ان کو سعید الحجاب کے نے بصرہ میں قتل کیا تھا، اور ان کے بیٹے ابراہیم کو والی مدینہ محمد بن احمد نے بزامہ مرکزی قید کر دیا تھا۔ موسیٰ جون کے ایک پوتے کا نام صالح تھا۔ ان کی ایک بیٹی دلفہ اور 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 بیٹے دوسرے مقام پر جا کر آباد ہوئے، جبکہ ایک بیٹے کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ یہ شہید مشہور ہیں، ان کی قبر بغداد میں زیارتگاہ خاص و عام ہے۔ موسیٰ جون کی نسل میں بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں۔ شجرات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ برِ صغیر کے چند عظیم صاحب کشف و کرامات بزرگان انہی کے اولاد میں سے تھے۔ مثلا ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مادر گرامی بی بی ماہنور ہیں، جن کا سلسلہ نسب اسی طرح بی بی ماہنور بنت داؤد بن ابی عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن مورث بن داؤد بن موسیٰ ثانی بن عبداللہ بن موسیٰ جون بن عبداللہ محض ہے۔ دوسرے مخدوم علاء الدین احمد صابری کلیری سرکردہ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ ہیں۔ آپ کا مزار کلیر شریف یوپی ہندوستان میں ہے۔ آپ حضرت بابا فرید شکرگنج کے بھانجے و داماد تھے اور سلسلہ تصوف میں آپ کے خلیفہ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: علاء الدین احمد بن عبد الرحیم بن عبدالسلام بن سیف الدین بن عبدالوہاب بن ابو صالح موسیٰ بن ابی عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد مورث بن داؤد بن موسیٰ ثانی بن عبداللہ بن موسیٰ جون بن عبداللہ محض۔ تیسرے سید عبداللہ شاہ المعروف بھلے شاہ ہیں، جو موسیٰ جون کی 22ویں پشت سے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی تعصب ہوتا، کوئی بغض ہوتا، کوئی اناد ہوتا کہ ان کے شجرہ نسب کو بیان نہیں کرنا مقصد ہوتا، تو پھر یہاں پر یہ خواجہ معین الدین چشتی اور مخدوم علاء الدین احمد صابری کلیری اور سید عبداللہ شاہ المعروف بھلے شاہ، ان کا بھی ذکر نہ کرتے، یہ بھی تو اہل سنت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے غلط شجرہ نسب پیش کر کے زبردستی شیخ عبد القادر جیلانی کو سید عبد القادر جیلانی بنانے کی کوشش کی۔